اور اپنے دلائل پیش کریں۔ صدر علی وقار، زیر بحث قرارداد میں پہلا لفظ آئین جو ایک مکمل مستحکم اصول و ضوابط کا نام ہے، دوسرے لفظ ترمیم کا مطلب ہے کہ کچھ کمی زیادتی کر کے رد و بدل کرنا، اور قرارداد کے اہم ترین نقطے جمہوری توازن کا مطلب ہے کہ جمہوریت کے مستقل اپنی اصل حالت اور اقدار و روایات پر برقرار رہنا، اور آخری لفظ خلاف کا مطلب ہے برعکس ہونا۔ لہٰذا قرارداد کا مفہوم کلی کو چھوتے پاتا ہے کہ اپنے مقاصد و مطالب کے لیے مستقل و مستحکم آئین میں تبدیلی کرنا جمہوریت کے اصل اور اقدار و روایات کے خلاف ہے۔ قرارداد چونکہ کئی اعتبارات سے حقیقت کے موافق ہے، لہٰذا میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا، بڑھتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو دلیل اول میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کسی بھی ملک کا ایک مقدس قانون ہوتا ہے، لہٰذا بار بار اس میں ترامیم کرنا خود اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں مستقل مزاجی کو ایک اچھی خوبی سمجھا جاتا ہے، اچھی خوبی تصور کیا جاتا ہے، اور روز نت نئے روپ اختیار کرنا ایک منفی اور غیر سنجیدہ طرز عمل شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر ریاست کے مستقل و مکمل قانون میں روز نئی ترامیم کرنا کیسے جمہوری توازن کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنی بھی طاقتور جمہوری ریاستیں ہیں وہ تمام ہی اپنے آئینی استحکام کی بدولت ہی مضبوط و مستحکم ہے۔ ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، آئین کسی بھی ریاست کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تحت عوام اور حکومت کے درمیان حکومت اور عوام اپنے فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ لہٰذا لیکن جب ہم تاریخ کے پہلو پر اس قرارداد کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ترمیم کا دروازہ کھول کر جمہوریت پر ضرب لگائی گئی تو پھر ہمیشہ فائدہ مخصوص طبقے کو ہوا اور نقصان ہمیشہ عوام نہیں اٹھایا۔ آپ 88 سے لے کر 96 تک ہونے والی ترامیم کو دیکھ لیں، یا پھر نیپولین سوم سے لے کر ویمر جرمنی تک ہونے والی اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے جو ترامیم کی ان کو دیکھ لیں، تمام اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، جمہوریت کی عالمی تاریخ میں یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق ادارہ جاتی توازن، احتساب، شفاف احتساب، یہ تمام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تمام ہی جمہوریت کے بنیادی ستون ہیں۔ لیکن ترامیم ہمیں بتاتی ہیں، اور پولینڈ اور ہنگری میں ہونے والی ترامیم ہمیں بتاتی ہیں جنہیں یورپی یونین نے بھی جمہوریت کا قتل قرار دیا ہے، وہ تمام ثابت کرتی ہے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، اگر قرارداد کو قانونی ترازو میں تولا جائے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کسی فرد یا ادارے کو بے جا اختیارات مل جائے تو جمہوریت کے جنازہ پڑھا کر یہ آمریت کی ولادت کی طرف ہی پیش قدمی ہوتی ہے اور آمریت کو جنم دیا جاتا ہے، کیونکہ جمہوریت تو سپریشن آف پاور کا نام ہے، پاور کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کا نام ہے۔ جب جمہوریت کے 3 بنیادی ستون مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ میں سے کوئی ایک دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ ترکی میں 2017 میں ہونے والی جمہوریت کو ختم کر کے صدارتی نظام کی طرف جانے کی صورت ہی آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ یہ تمام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، رد دلائل کی طرف بڑھتے ہیں تو قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ترمیم آئین میں رہ کر ہوتی ہے، لہٰذا آئین میں رہ کر ہونے کی وجہ سے وہ جمہوری ہے۔ یہ ان کی ایک فکری غلطی ہے، کیونکہ ہٹلر نے آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تو اقدار و روایت کو مضبوط کر کے جمہوریت کا جنازہ نکالا تھا۔ کئی ممالک میں آئینی ترامیم کے ذریعے ہی جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ قائد حزب اختلاف نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے، لہٰذا اکثریت جمہوریت کی دلیل ہے۔ جان اسٹورٹ مل کے مطابق اکثریت بھی ظلم کرتی ہے، اکثریت ہونا یہ جمہوری توازن کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ترمیم الگ چیز ہے اور ترمیم کا غلط استعمال ایک الگ چیز ہے۔ گویا یہ اس بات کے مترادف ہے کہ شراب کا استعمال ایک الگ چیز ہے اور شراب کی خود برائی ہونا الگ چیز ہے، لہٰذا ہر صاحب عقل یہ بات سمجھتا ہے کہ جب کسی چیز کا استعمال ہی غلط ہوتا ہے تو وہ چیز بھی غلط ہی قرار دی جاتی ہے۔ ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، اسی طرح قائد حزب اختلاف نے ایک بات یہ پیش کی کہ جمہوریت مغرب کا تصور ہے، اور پھر وہ دلائل کے اندر مذہبی دلائل پیش کر رہے تھے۔ انہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ مباحثے کے اندر مذہبی دلائل پیش نہیں کیے جاتے، لہٰذا ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ شکریہ۔
میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ یہ تھے ذوالقرنین جو اپنے منفرد انداز میں قرارداد کی موافقت میں دلائل پیش کر رہے تھے۔ اب جامعۃ السعید سے قرارداد کی مخالفت میں دلائل دینے کے لیے میں ملتمس ہوں مطیع الرحمن سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور قرارداد کی مخالفت میں دلائل پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں مطیع الرحمن۔ جناب والا، زیر بحث قرارداد آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ 3 اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ پہلی اصطلاح آئین سے مراد قوانین و ضوابط کے ہیں، دوسری اصطلاح ترمیم سے مراد تغییر و تبدیل کے ہیں، اور تیسری اصطلاح جمہوری توازن میں جمہوریت سے مراد گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے، اور توازن سے مراد کسی چیز کا اپنی اصل حالت پر برقرار رہنا۔ گویا کہ قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں یہ طے پایا کہ اگر قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی جائے تو یہ قواعد و ضوابط میں تبدیلی کرنا جمہوری توازن کے خلاف ہے اور اس کو اپنی اصل حالت سے ہٹا دیتا ہے اور اصل حالت پہ برقرار نہیں رکھتا۔ جناب والا، جب قرارداد حقیقت کے بالکل برعکس ہے تو میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ جناب والا، اگر قرارداد کو معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرارداد میں جمہوریت سے مراد عوامی حکومت کے ہیں، اور عوامی حکومت میں توازن تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب اس میں ترمیم کی گنجائش ہو، اس لیے کہ عوامی حکومت عوامی رائے پر مبنی ہوتی ہے، اور عوام کا جو رائے ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور نقص سے پاک نہیں ہو سکتا، اور آج کا عوامی فیصلہ کل کے عوامی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اگر آئین میں ترمیم نہ کی جائے تو پھر جمہوری توازن بگڑ جاتا ہے، نہ کہ آئین میں ترمیم کرنا جمہوری توازن کے خلاف ہے اور قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ جناب والا، اگر قرارداد کو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو جمہوریت کا ایک اہم مقصد عوام کے معاشی مسائل کو حل کرنا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر بڑھتے دن نئے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں، اور ان کا حل تبھی ممکن ہے جب ترمیم کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ترمیم کا دروازہ بند ہو اور مسائل جنم لیتے رہیں، ان کا حل نہیں ہوگا تو اس سے جمہوریت کے توازن برقرار نہیں بلکہ بگڑ جائے گا۔ ثابت ہوا کہ عدم ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے، نہ کہ ترمیم کرنا جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب والا، اگر قرارداد کو فلسفوں کے اصول سے جانچا جائے تو یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے کہ انسانی بنائے گئے قواعد ناقابل ترمیم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان کا علم بھی لامحدود ہے اور اس کے بنائے گئے قواعد بھی لامحدود ہیں، تو ایک لامحدود چیز اس میں توازن تبھی برقرار رہ سکے گا جب اس میں ہم ترمیم کی گنجائش رکھیں گے۔ اگر ہم ترمیم کی گنجائش نہیں رکھیں گے تو اس میں جو ترمیم آئین ہے وہ جمہوریت وہ بگڑ جائے گی۔ جناب والا، جدید جمہوریت کے قیام میں 2 اہم ممالک برطانیہ اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ برطانیہ میں چونکہ تحریری آئین موجود نہیں ہے، لہٰذا وہاں آئینی ترمیم کے بجائے آئینی ترقی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ملک امریکہ، اس میں باقاعدہ آئینی ترمیم کی جاتی ہے، اور وہاں آئین کے قیام کے 4 سال بعد پہلی ترمیم ہوئی، تو جس نظام کے بانی ہی اس نظام میں تبدیلی کے قائل ہوں تو اس نظام میں تبدیلی کرنا اس کے توازن کو کیسے خراب کر سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم کرنا جمہوری توازن کے خلاف نہیں ہے۔ جناب والا، اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کے آئین قرارداد مقاصد میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جب تک پاکستان موجود ہے، جتنے بھی مسائل جنم لیتے رہیں گے، تمام کا فیصلہ، تمام کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے گا، اور یہ بات تبھی ممکن ہے کہ جب ترمیم کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ مسائل تو جنم لیتے رہتے ہیں، ان کا حل اور حاکمیت اعلیٰ کا مفہوم تبھی ہمیں واضح میں سمجھ میں آئے گا جب ہم نئے ترامیم لائے کے نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کے مطابق پیش کریں گے۔ جناب والا، قائد حزب اختلاف صاحب آئے، قائد ایوان صاحب آئے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو دلائل پیش کیے، شروع سے لے کر آخر تک جو ان کی مین پوائنٹ تھا وہ تھا تا حیات استثناء۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی۔ جمہوریت ایک عالمی چیز ہے، اس کو آپ پاکستان کے ساتھ کیسے مقید کر کے اپنی دلیل پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ دلیل رد کی جاتی ہے جناب والا۔ اور انہوں نے اسی طرح جو بھی دلیل دی ہے وہ پاکستان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوسری بات ان کے لیے میری یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت رائج ہے وہ اسلامی جمہوریت کے نام سے معنون ہے، مطلق
جمہوریت نہیں ہے، یہاں بات مطلق جمہوریت کی چل رہی ہے، نہ کہ اسلامی جمہوریہ کی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آئین میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو توازن وہ بگڑ جاتا ہے، تو میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم ہی کی وجہ سے جمہوری توازن برقرار رہا۔ مثال کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں 1996 میں جنوبی افریقہ میں آئینی اصطلاحات کے نام پہ یہ بات پیش کی گئی کہ صدر اور پارلیمان دونوں عدلیہ کے تحت ہوں گے۔ اسی طرح 1951 میں 22ویں ترمیم کے ذریعے امریکہ میں یہ بات طے کی گئی کہ صدر کی جو مدت اقتدار ہے وہ 2 سال ہے، اور اس بات کو کہہ کے شخصی آمریت کا اور جو آمریت کا حکومت تھا اس کا خاتمہ کیا گیا۔ تو ثابت ہوا کہ ہر آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مسئلہ آئین بنانے والوں کا ہے اور اس میں ترمیم کرنے والوں کا ہے، نہ کہ آئین اور نہ ہی جمہوریت کا۔ اور اسی طرح جناب والا جو آگے جتنے بھی مقررین آئیں گے مخالفت میں موافقت میں آئیں گے، میری یہی گمان ہے کہ وہ ایک ہی دلیل دیں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی دلائل ہوئے، جتنے بھی ترامیم ہوئے، اس میں ترامیم میں جمہوریت کو بگاڑا گیا۔ تو میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے کنویں سے باہر نکل کے عالمی جمہوریت کے بارے میں سوچیں اور مطلق جمہوریت کے بارے میں سوچیں، تو ان تمام تر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آئین میں ترمیم نہ کرنا جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ شکریہ۔